أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے ایک عربی قرآن، ایک عربی ریڈر، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، سینس حاصل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر اور مستحکم ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب اس سبب سے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ حد سے نکل جاتے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے برباد کر دیا ان کو جو ان سے زیادہ یعنی مکے والوں سے زیادہ زور آور تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور چلی آتی ہے مثال پہلوں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ بات جو ہے اب معلوم نہیں کتنی دفعہ آ رہی ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی اتنا ترجمہ سن کر یہ بات تو آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو ہی جانی چاہیے کہ مکے کے کافر اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ ان کا کافر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرنا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہے گے کہ بنایا ان کو زبردست اور خبردار نے، جاننے والے نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا۔ فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر ابھار کھڑا کیا ہم نے اس سے ایک مردہ زمین کو۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی تو ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کو بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھ کو سیدھا کرو، یعنی ان پر قابو پالو۔ یہ عربی زبان میں استوا کا محاورہ جو ہے وہ عرش پر بھی آتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہو گیا۔ یہ اصل میں اونٹ اس کی گھوڑے کی سواری سے یہ محاورہ جو ہے وہ بنا ہے کہ تیز رفتار گھوڑے کو اگر آپ سائیڈ سے دیکھیں تو اس کی کمر کا جو خم ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، تو وہ سوار پوری طرح قابو یافتہ شمار ہوتا ہے گھوڑے پر کہ جو اس کی کمر کو بالکل سیدھا کر دے۔ تو اسی سے یہ محاورہ بن گیا پوری طرح کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ ان کی پیٹھوں پر تم اچھی طرح قابو کر کے بیٹھ جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت اللہ نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کا اپنے اوپر احسان کو۔ اذا استویتم، جب تم اس کے اوپر اچھی طرح قابو پالو۔ علیہ وتقولوا، اور کہنا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ ساری پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہمارے قابو میں دے دیا، اور ہم اسے کبھی بھی قابو میں لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ،
اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھر جانے والے، انقلاب کر جانے والے ہیں۔ انقلاب کے معنی تبدیلی، انا الی ربنا لمنقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف منتقل ہونے والے ہیں۔ یعنی موت کیا ہے؟ انتقال، یعنی اس زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہونا۔ تو انا الی ربنا لمنقلبون، تو ہم اپنے رب کی طرف انقلاب کرنے والے، لوٹ جانے والے ہیں۔ وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے ٹھہرائی ہے حق تعالیٰ کے واسطے اولاد۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے صریحاً۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا انہوں نے بنائے ہیں اس میں سے جو کچھ اللہ نے بنائے ہیں بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اپنے لیے بیٹیاں اور تمہیں اس نے نواز دیا بیٹوں سے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جو وہ رحمان کے لیے، اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں، ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو پرورش پائے زیور میں اور وہ جھگڑے میں اپنے موقف پر قائم رہ کے بات بھی نہ کر سکے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ سَتَكْتُبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور پھر ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی پوجا ہی نہ کرتے، یعنی وہی کٹ حجتی والی بات، کہ تقدیر کا مسئلہ بیچ میں جا کے گھسیٹ دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، اور یہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ یعنی تقدیر کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فنکشن سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کی اسسمنٹ بھی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہوا اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اس کا ہر چیز پر کنٹرول حاصل ہے، اس نے آزادی بھی دی ہے، یٹ اس کا کنٹرول بھی ہے، پھر وہ محاسبہ بھی کرے گا۔ اب یہ سارے کام یعنی بڑے کمپلیکیٹڈ فنکشنز ہیں، ہم جب اپنے ذہن میں ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں اٹ از ہارڈ فار اس ٹو کمپریہینڈ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ظالم نہیں ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی کہ کوئی چیز جو اس کے دائرہ اختیار میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کیسے مینیج کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی ساری مینجمنٹ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم میں اور اللہ میں فرق کیا رہے گا؟ کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہماری کمپریہنشن سے بیانڈ ہو۔ انہم الا یخرصون ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کوئی ڈاکومنٹ دیا ہے من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، کہ وہ انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راہ پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقوش پا پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے جب بھی آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ اس کے خوشحال لوگوں نے، کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک رستے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔ قَالَ اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، خواہ میں تمہارے پاس لایا ہوں اس سے زیادہ ہدایت والی بات کہ جس پر تو نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، گلاں بہتیاں نہیں کر رہی ہیں، اب سیدھی گل ہے کہ جڑی گل تو لے کے آئے اس کا انکار کرنا ہے، یعنی جو چیز تم لے کر آئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، لیکن جب نبی نے کارنر کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ زیادہ ہدایت کی بات لے کے آیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، بس نو آرگومنٹ، جو چیز تم کہہ رہے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ان کا مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے بنایا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، تو وہی مجھے راستہ دکھائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہی بات پیچھے چھوڑ گیا وہ اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ رجوع کریں، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بل متعت هؤلاء، میں نے ان کو فائدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، بل متعت هؤلاء وآباءهم، حالانکہ ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی میں نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ پہنچایا ہے، حتیٰ جاءہم الحق رسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق بات آ گئی ہے اور ایک کھول کر سنا دینے والے رسول تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب حق بات ان کے پاس پہنچی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اترا یہ قرآن کسی بڑے شخص پر، ان دونوں بستیوں میں سے، یعنی مکہ مکرمہ اور طائف، یہ ٹوین سٹیز تھے، ان میں سے، اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یعنی ڈانٹ کے انداز میں ہے، تو کیا یہ اپنے رب کی رحمت کے تقسیم کنندگان ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ان کے درمیان دنیا کی معیشت بانٹتے ہیں، دنیاوی زندگی کی، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے ان کو ایک دوسرے پر درجوں میں بلند کرتے ہیں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان سب چیزوں کو جنہیں یہ سمیٹتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو کے لیے ہم بناتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی، چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں علیہا یظہرون، جن پر وہ چڑھیں وہ بھی چاندی کی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت، علیہا یتکئون، جن پر وہ آرام کریں، جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیں یہ سب، یعنی ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کے بیڈز سونے اور چاندی کے بنا دیں۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو پھر ہم کافروں کو یہ ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جس میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نوز ہز جاب ویری ویل، کس کو دوں کس کو نہ دوں، کس کو کتنا دوں کس کو کتنا دوں، کس کو کب دوں کس سے کب چھین لوں۔ اور اگر یعنی اندیشہ، یہ تو ہمارے اعتبار سے کہا ہے نا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے، وہ تو یقین کی بات ہے کہ سارے کافر ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے مال و متاع کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں نوازتا ہے، ہرگز وہ نہیں نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر مہربانی ہے۔ یہ دنیا، اس کا سارا ساز و سامان امتحان ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، یعنی سارا یہاں پر اکٹھا ترجمہ کریں گے تو پھر بامحاورہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے نزدیک صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کے اس دسترخوان پر اللہ کے دشمن بھی کھاتے ہیں، لیکن
آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں خاص ہو جائیں گی صرف اور صرف متقین کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ کے ذکر سے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیاطین اس کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ، جہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو انسان کہتا ہے کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان، اپنے اس ساتھی شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، اور تو کیا ہی برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کچھ فائدہ نہیں آج تم کو یہ لعنت ملامت کرنے کا جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے ہو اور اب تم عذاب میں سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا تو بہروں کو سنائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اندھوں کو راستہ دکھائے گا اور ان کو جو سری گمراہی میں ہوں۔ فَأَمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور اگر اے نبی ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں تو پھر ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم آپ کو دکھائیں وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو پھر یہ ہمارے بس میں ہیں، ہمیں ان پر پورا کنٹرول ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے تھامو اس کو جو کچھ تیری طرف وحی کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یقیناً یہ کتاب نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ کر دیکھیے جو رسول بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، اجعلنا من دون الرحمن آلیہۃ یعبدون، تو کیا رحمان کے سوائے کیا اس لیے بھیجے کہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پوجا جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَقَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے جو اس کی بہن نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں تکالیف میں پکڑا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر، اور پھر وہ جب تکلیف آتی، عذاب آتا تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے، وقالوا یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک بما عہد عندک، پکار نہ ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو جیسے اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اننا مہتدون، یعنی ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم ان سے عذاب کو پھیر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو وعدہ توڑ ڈالتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے پکارا اپنی قوم میں اور کہنے لگا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری ہی نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارے دریا میرے ہی تحت نہیں چلتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی، اب یہاں دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن کیا یعنی ذلیل زبان جو ہے وہ ان کے لیے استعمال، غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے ان کو۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوتا نا، شاید میرے لیے ترجمہ کرنا بھی ممکن نہ ہوتا، لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو مینشن کیا ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے مینشن کیا ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، تو کیا میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل معاذ اللہ جس کو بات بھی واضح طور پر نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور اس پر سونے کے کنگر کیوں نہیں آ پڑے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا
اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہٹو بچو کرنے کے لیے کہ اللہ کا پیغمبر آ رہا ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما اسفونا انتقمنا منہم، اور پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو گزرے ہوئے یعنی پرانی بات بنا دیا اور پچھلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک پریسیڈنٹ بنا دیا، نظیر بنا دیا، مثال بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم، اور جب مریم علیہ السلام علیہا کا ذکر آتا ہے، ابن مریم کا مثلا اذا قوموں کا منہ یصدون، تو تمہاری قوم اس پر چلانے لگتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے وہ تو بڑا مثالی ہے۔ دو صورتیں حضرت مریم کے نام پر آ گئیں، سورہ آل عمران اور سورہ مریم۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم عیسائیوں کے کیا تھے؟ خدا تھے۔ اگرچہ قرآن مجید اس کی نفی کر رہا ہے، لیکن قریش اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ واہ جی واہ، ساڈے خداواں نوں بڑا چنگا بڑا کہندے ہو تسی، نفی کردے ہو انہاں دی، اور عیسائیاں دے خداواں نوں بڑا سر تے چڑھاندے ہو۔ یہ الفاظ دیکھیے نا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم کا، اذا قوموں کا منہ یصدون، تو تمہاری قوم اس پر چلانے لگتی ہے، یعنی یہاں پر چلانا جو ہے پروٹیسٹ کے معنوں میں ہے، اس پر پھر تمہاری قوم بڑا پروٹیسٹ کرتی ہے۔ وقالوا آلہتنا خیر، اور کہتے ہیں کیا ہمارے خدا بہتر ہیں، ام ہو، یا وہ یعنی عیسائیوں کا خدا معاذ اللہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، اور یہ مثال جو وہ لے کے آتے ہیں تجھ پر وہ صرف جھگڑنے کے لیے ہے، بل ہم قوم خصمون، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یقیناً یہ ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو نکالیں تم میں سے فرشتے جو رہیں زمین پر تمہاری جگہ۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ علم ہے قیامت کا۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا اور میری پیروی کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور تمہیں شیطان کہیں روک نہ لے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ ان کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، قال قد جئتکم بالحکمت، اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں، دانائی کی باتیں لایا ہوں، ولی ابین لکم بعد الذی تختلفون فیہ، تاکہ میں تم پر واضح کروں کچھ وہ چیزیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہ گروہ ہو گئے کتنے؟ من بینہم، ان میں سے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر خرابی ہے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب کی شکل میں۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا وہ منتظر ہیں قیامت کے؟ ان تأتیہم بغتۃ ولا وهم لا یشعرون، کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے بھی دوست ہیں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی دوستی کنٹینیو کرے گی قیامت کے دن بھی، لیکن باقی سب کی دوستیاں جو ہیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو فیئر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جنت کے اندر،
تمہاری عزت کی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور پھریں گے ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور سونے کے جگ لے کر. فیہا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے اور جس سے تمہاری آنکھیں لذت پائیں گی. وانتم فیہا خالدون، اور تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا، اور وہ رہی وہ بہشت جس کے تم وارث بنا دیا گئے ہو. بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے اور انہی میں سے تم کھاتے رہو گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، دوسری طرف مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آس توڑ کر امید توڑ کر نا امید ہو کر پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. ونادوا یا مالکو، یہ مالک جو ہیں یہ جنت کے داروغے کا نام ہے، اور رضوان جو ہے یہ جنت کے داروغے کا نام ہے. مالک جہنم کے داروغہ اور رضوان جو ہے وہ جنت کا داروغہ. اسی لیے علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا ہے نا کہ میرے شکوے کو جو سمجھا تو وہ رضوان سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو رضوان جو ہے وہ جنت کا داروغہ ہے اور مالک جہنم کا. تو یہاں مالک سے وہ خطاب کریں گے. ونادوا، اور پکاریں گے یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا ربک، ہم پر فیصلہ کر چکے تیرا رب. قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم ہمیشہ یہاں رہو گے. لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت نے حق کو ناپسند کیا تھا. ام ابرموا امرا، تو کیا انہوں نے ٹھہرائی ہے ایک بات. فإنا مبرمون، تو ہم بھی کچھ ٹھہرائیں گے. یعنی انہوں نے ادھار کھایا ہے ہماری مخالفت کا، تو ہم بھی ادھار کھائے بیٹھے ہیں انہیں سزا دینے کے. یعنی یہ اس کا بٹوین دی لائنز مفہوم ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ سمجھتے ہیں ان کے بھیدوں اور ان کے خفیہ صلاح مشوروں کو نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں. ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے تو ان کے پاس بیٹھے لکھتے رہتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، بڑی پیاری آیت ہے کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اور یہ بھی آپ کو یعنی اس دیہاتی ماحول میں قبائلی اور جو فیوڈل سسٹم ہے اس میں نظر آئے گا کہ اس کا جو غلام ہے کسی فیوڈل لارڈ کا کمی، وہ بڑے چوہے صاحب کو بھی اسلام کرتا ہے اور چھوٹے چوہے صاحب کو بھی اسلام کرتا ہے. وہ بڑے چوہے صاحب کے بھی سامنے جو ہے وہ چارپائی پر نہیں بیٹھتا، اور چھوٹے چوہے صاحب کے سامنے بھی وہ چارپائی پر نہیں بیٹھتا، نیچے ہی بیٹھتا ہے. یعنی چونکہ اس نے فیوڈل لارڈ کو اپنا آقا مان لیا ہے، لہذا اب اس کے بیٹے کی چاکری کرنے اور اس کو بھی اپنا آقا ماننے میں اسے کوئی باک نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. تو ان سے کہہ دو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان کی باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو چھوڑو ان کو کہ یہ بکواس کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ ملے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی تو ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی خدا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین میں اور وما بینہما، اس کے مابین بھی. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کی خبر اسی کے پاس ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور تم واپس پھیرے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں. کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ سفارش کا. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، ہاں جس نے گواہی دی سچی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور
انہیں اس کی خبر تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون جان سکتا ہے حقائق کو؟ ہاں اگر واقعی کوئی ایسا ہو کہ جو سچی گواہی دے سکے اور اسے اس کی ہر چیز کا خبر ہو، تو پھر تو شاید کوئی امکان ہوتا کہ اللہ کے ہاں وہ جا کر پیش کرتا کہ اللہ تیری رپورٹ غلط ہے اور میں چشمدید گواہ ہوں، اس نے ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا۔ جب اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو پھر کون ہے جو اللہ کے حضور گواہی دے گا ان کے لیے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، اور خود ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، اپنا پیدا کرنے والا بھی۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹ جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، یا ربی، قسم ہے رسول کے اس کہنے کی، کیا کہنے کی؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنہم وقل سلام، تو اے نبی آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں اور انہیں آخری سلام کہہ دیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ خلونا معا، خلونا